نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک وحمد لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک عظمت لک عبدتک اللہ سونے بھی بے حد حمد و ثنا اللہ نے پیارے حبیب سے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سادے طرح معزز سامعین اج درس تصوف دے اندر اس گل کا ذکر کریں گے کہ نبیاں نے جو اللہ کا پیغام بندیاں تک پہنچایا تو وہ یہ اجر نہیں منگتے بندیاں کو قرآن کریم کی سورہ فرقان کی 57ویں آیت پاک جہی میں تلاوت کرنا تمہیں سنن کا شرف حاصل ہوا سنے رب نے اس آیت پاک فرمایا کہ تسی کہہ دیو کہ میں یہ تواڈے کولوں کوئی مزدوری نہیں منگدا کوئی اجر نہیں منگدا مگر جہے شخص اپنے رب کی طرف رستہ معلوم کرنا چاہے قرآن پاک جگہ جگہ ذکر کیتا سنے رب نے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندیاں تک پہنچایا کہ بندیو نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں ماسوا اللہ تو الگ ہو جاؤ شیطان دے افلاطونیاں دے دجالیاں دے گمراہ فرقے فرقیاں ٹولیاں دے بنائے نصاباں سے الگ ہو جاؤ اور اللہ دے نظام تے پورا عمل کرو ساڈے پیارے نبی نے بھی ساڈے تک اللہ دا پیغام قرآن جڑا اس ساڈے تک پہنچایا اور پہ عمل کر کے دکھایا اور خود اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تواڈے نوں دو چیزاں چھڈ چلیا قرآن پاک دوجا اپنی سنت اینوں مضبوطی نہ پھڑی رکھو گے تو کدے گمراہ نہیں ہوو گے کہ جنہیں شخص نے قرآن و سنت کو چھڈ کے اجماع اہل سنت تو الگ ہو کے شیطان دے بنائے نصاباں منصوراں دستوراں پیچھے لگ گیا تو تباہ و برباد ہو گیا دو جہان برباد ہو گیا اپنے مقصود پہ ہاتھ ہٹ گیا اور تمام نبیاں نے یہی پیغام دیتا کہ ساڑھے پیارے نبی نے بھی یہی پیغام دیتا اور پھر آپ کے سچے نائبین زندہ دل صحیح عقیدہ علماء مشاہد تو وہ بھی اللہ کا پیغام جڑا وہ بغیر کسی پیسے تو اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤندے ہیں کیونکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے خود اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میرا پیغام دوجیاں تک پہنچا دیو اگر چاہے قید ہی کیوں نہ ہوئے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پروگرام پہ عمل کرے قرآن و سنت پہ وہ روح کے مطابق عمل کرے اور اللہ کے اس پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچائے بغیر کسی پیسے تو بغیر کسی غرض تو تاکہ انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے سعید الفطرہ سلیم الفطر روحاں نے انہوں نے قبول لینا فوراً اللہ رب العزت ایڈا مہربان ہے کہ روزے اللہ جنہیں کنڈیاں اتنے تو بلا کیا سکا دنیا تو ہائیں نعمتوں پیچھے دوڑ گئے سکے انہوں نے بھی موقع پھر دیتا دنیا تو بھیج کے تاکہ سچے دل ایمان لے سچی توبہ نصوح کرو راہ مولا میں مسافر بنو اور میرا دیدار حاصل کرو اپنے دل دے آئے دل دیا اکھاں نال اور وہ طریقہ بھی سنے رب نے قرآن پاک دس دیتا کہ پھر پیشوا دے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ دعا توجہ اور روحانی مدد نال ہی انسان اللہ کی بارگاہ تک پہنچ کے جی مولا کی نعمت حاصل کر سکتا ہے انسانی زندگی کا مقصد ہے اس بات جگہ سنے رب نے قرآن سے لگا اللہ کا ذکر کیا اپنے دیدار کا بلکہ اس تک آخیا کہ جی لوگوں میرے دیدار کا انکار کیا انہوں نے سارے اعمال ضائع ہو گئے جنیاں بھی نیکیاں حج عمرے نمازاں تلاوتاں ذکر فکر خیرات شرافت کیتیاں سب خوب کھاتے گئے اللہ سنا قرآن سے دس ہے کہ جنہیں میرے دیدار کا انکار کیا تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور انہوں کو میں حساب نہیں لینا بغیر حساب تو انہیں جہنم چھڑ دینا اور لوگ خسارے کریں کہ اگر تم میرا دیدار کرنا چاہتے ہو تو پھر صالح عمل کرو یعنی قرآن و سنت پہ عمل کرو میرے پروگرام پہ عمل کرو نفس مرض مطمئنہ بناؤ اور نفس مرض ہر خاص علاج تلوار ذبح کر کے لا الہ الا نفسی الا رب اس بات حاصل کرو کل کی اسباب اور باب سے نکل جو ماسوا اللہ تو الا نکلو
کہ کوشش بھی کرو پھر ان کا خیال نہ ہوگا وتبتل علیہ تبدیلا وإلی ربک فرغب دا کمال حاصل کرو کلمہ ذات مولا ڈب کے جی روزے لست نماز عشق نیتی اور ترقی دیا کہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جائے کلم لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تا ہی فرمایا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نا دیکھا کرے تو دل دینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اقبال فرمان دے دل دیا اکھاں حاصل کر تاکہ تینوں دل دے آئی نہیں دل دیا اکھاں نہ دل الہی کی نعمت حاصل ہو جائے بقول شعر کہ دل کے آئینے میں ہے جلوہ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا کوئی سنے رب نے بھی قرآن جو فرمایا میں تھوڑے شاہ رگ تو نڑے میں تھوڑے نفساں چا تھی کیوں نہیں دیکھ دے فسما وجہ اللہ جدھر بھی رخ کرے گا ادھر اللہ کا رخ ہے وہ ماں کو میں تھوڑے نال ہاں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان اندر بھی ہو تو باہر بھی ہو باہو کیسے لبندا ہو حضرت سلطان بہو فرمان دے کہ وہ اساں وچ اسی اسے وچ باہو یاراں یار سولے ہو اس واسطے انسان نے چاہیے اپنے پیر مشکل کرے اپنے اندر نوری جاگ لوائے اللہ چمبے کی بوٹی لائے توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلوں سے رکھا کروائے توحیدی محمدی نوری کنیکشن مرشد کو حاصل کرے تاکہ حزب الشیطان نہ رابطہ ٹوٹ کے حزب اللہ نہ رابطہ ہو جائے انسان تلاش مولا کے لگ پہ راہ مولا کا مسافر بنے روح ہے اللہ کی طرف دوڑے جیسا سنے گا میں نے قرآن دسیا ففر اللہ دوڑو اللہ کی طرف اور اس پیغام دو اللہ کے پیغام دوجیاں تک پہنچا رہے ہو یہ اللہ کا آخری پیغام ہے کوئی پیغام نہیں آنا قلم لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دیا قلم میں سوچ نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں اللہ سن کا کتنا بڑا احسان ہے کہ سانو سنے رب نے قرآن ورگی نعمت دیتی اور اس کو بڑی نعمت اپنا حبیب سانو دیتا اور احسان بھی جتایا حال اینی نعمت آتی ہیں احسان نہیں جتایا اس لیے اپنا حبیب کون کسے میں دینا اللہ رب العزت دا ساڈے تے کرم ہے اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ چک لیا باقی آسمانی کتابوں کا ذمہ نہیں چکیا اس واسطے اپنے ہر فکر و عمل کو قرآن و سنت پرکھ وہ مطابق ہے تو قابل قبول ہے نہیں ہے تو چھڑ دے انہوں تو شیطانی پروگرام ہے وہ پیچھے نہ لگو اور جس طرح اللہ کا پیغام ساڑھے تک پہنچیا سانوں بھی چاہیے اسی طرح اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیے تو سنے رب نے دسیا مگر جہے لوگ اپنے رب کی طرف رستہ معلوم کرنا چاہتے ہیں یعنی جہے رب تک پہنچنا چاہتے ہیں رب کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے مولا کی نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ پیغام انہوں واسطے ہے انسان کی بہتری یہ ہی ہے کہ اللہ کے بھیجے پیغام کے ضرور کے مطابق عمل کرے اس پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچا دے اور اس پیغام کو پہنچانا سے اپنے تمام تر توانائیاں وسائل اوقات صرف کر دے کیونکہ دنیا تو پھر نہیں آنا آنے والا اعتبار کوئی نہیں وقت دا موجودہ سال لمحہ قیمتی ہے کہ دنیا دیا خواہشاں لذتوں تو نکل گیا چھڑ گئے دنیا نے دنیا مردار طالب کتے نے اس واسطے اللہ والے یہ سارے پروگرام سمجھ جاتے انبیاء علیہ السلام دے کہ ساری زندگی اللہ کے پیغام اللہ کے مخلوق تک پہنچاتے رہتے ہیں ساری زندگی توکل سے گزارتے اللہ کی مہمانی سے گزارتے ہیں صرف تو پہلے تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاتے ہیں ہر لمحہ اللہ کے قرب صحبت مائیت اور حضور سے گزارتے اپنے دوسرے معاملات میں اللہ سن کو سپرد کر کے خود سپردگی کی بادشاہت حاصل کر کے مردہ بن کے تیرے پیشوا دے گئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے اللہ سن دے حاضر رہتے ہیں اور قلباں ذات مولا ڈبے رہتے ہیں روزے لفظی نیتی نماز عشق کو ترقی دے رہتے ہیں تاکہ پوری 70,000 واری دیدے مولا روزے لفظ کیتی ہے وہ تڑپ پھیرے اندر پیدا ہو جائے اس دنیا کی بھی وہ نعمت حاصل کرے تاکہ آخری کھلی آنکھاں دیدار الہی نصیب ہو سکے کسی نے رب نے قرآن دسے دنیا چلنے آخر بھی جنے ہون گے جنہوں نے اتنے مولا کی نعمت نصیب نہیں ہوئی کہ آخر میں بھی انہیں نعمت نصیب نہیں ہوئی جنہیں آبادہ ریاستہ پراپتہ ذکر وظیفے صرف جنت واسطے کیتے ہیں ٹھیک ہے جنت مل جائے گی انہوں نے لیکن دیدار الہی نصیب نہیں ہونا دیدار الہی انہوں نصیب ہونا جنہیں اس دنیا دیدار الہی نصیب ہے سچے اللہ والے نبی ولی دید مولا کرتے گئے کر رہے ہیں کرتے رہنا گے
آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ جنہیں انبیاء علیہ السلام نے اور زندہ رسائیوں کی علماء و مشائخ نے بغیر کسی پیسے تو ساڑھے تک پیغام پہنچایا اللہ کا، یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیے تے عمل کریے، اور جہے جب تک پہنچنا چاہتے انہوں کی مدد کریے کہ سچے اللہ والے کی بارگاہ سے حاضر ہو کے یہ نعمت حاصل کریے، کیونکہ بغیر پیر و مرشد تو، بغیر ریاض و مجاہدہ تو، بغیر عمل قرآن و سنت تو، بغیر دوام قلب ذکر و حضور تو، بغیر نفس ہمارا مطمئنہ بنائے بغیر نعمت حاصل نہیں ہوں گے۔ کہ اللہ سن کی بارگاہ دل کی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سن ہفتہ بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم آدمی مسکین بے سہارا انسان ہے، سائے تیرے پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے دائمی ذات دے نعمت اجنا دولت قدر عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی نشانی دا بھلا کرنے والا بندہ بنائے، اپنے پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے والا بندہ بنائے اللہ، بس باقی سب ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔